الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول حادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ اور میں شریک ہیں عرس کی اس بابرکت تقریب کے اندر۔ جناب پیر طریقت جناب صوفی عبدالرزاق صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے اور مسند کی صدارت پر جلوہ افروز ہیں جناب پیر صوفی نثار احمد صاحب اور صوفی محمد اکرم صاحب زیدہ مجدو، دیگر ذی احترام علماء کرام اور آپ احباب جو دور و نزدیک سے شریک ہوئے ہیں۔ سردی کی شدت کے باوجود یہاں پر جلوہ گر ہیں۔ آپ کے درود پڑھنے کے انداز نے مجھے آگاہ کر دیا ہے کہ آپ کس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے پہلے سے احساس ہے ان چیزوں کا، میں خود وقت کا پابند آدمی ہوں اور بالکل اسٹیٹ بات کرنے کا عادی ہوں۔ اللہ مجھے حق بیان کرنا نصیب فرمائے، مختصر وقت میں جو کہہ سکوں اللہ تعالیٰ ان لفظوں کو تاثیر کی قوت عطا فرما کر مجھے بھی عمل نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو وجود دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی گفتگو چھوڑ دیں، اس طرف دھیان کریں تاکہ آپ کو کچھ گفتگو سے حاصل ہو سکے۔ آپ نے بستر چھوڑا ہے، نیند چھوڑی ہے، آرام چھوڑا ہے، یہاں آ کر بیٹھے ہیں اور اگر بلا مقصد ہو گئے اور بغیر مقصد کے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے توجہ اس طرف رہے، باتیں آپ نے ساری زندگی کرتے رہنا ہے جب تک موقع ملتا رہے گا۔ آپ یہیں کے ہیں، یہ گفتگو بعد میں نہیں ملے گی، اس لیے ہمیں دھیان کرنا چاہیے۔ وقت کی قدر و قیمت ہے، ہمیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میں اپنے مذہبی طبقے سے یہ لازمی گزارش کروں گا وقت کا خیال رکھیں۔ کلام ایک دو بھی کافی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا علی ایک دن کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھنا اور دین کا ایک مسئلہ سمجھ لینا ایک دن میں 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، کسی مفتی کا قول نہیں، دانشور کا قول نہیں ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ ان کا کلام ہے جن سے بہتر لفظ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہر دانشور کا، وہ واصف علی واصف گزرا عصر حاضر کا دانشور ہے، وہ کہتا ہے پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ ہم ہو سکتا ہے شعروں پر تو سبحان اللہ اونچی آواز میں کہیں، لیکن حدیث سننے کے بعد، آیت سننے کے بعد سبحان اللہ نکلتی ہے یا نہیں نکلتی، ہمیں کہہ کر نکلوانی پڑتی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ نے غصہ نہیں کرنا ہے، میں بات کروں گا اور کہنا جو چاہتا ہوں، میں حق بیان کرنے کا عادی ہوں، میں کر جاتا ہوں۔ تو آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا، ان کو توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، سب سے افضل مخلوق اس نے انسان کو قرار دیا ہے اور انسانوں کے اندر مختلف درجات رکھے ہیں۔ عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس دنیا میں آ کر مادی دنیا ہے، اس دنیا کے خیالات میں انسان کھو گیا۔ بہن بھائیوں کی محبت نے، دوستوں یاروں کی محبت نے، محلے داری نے اور بھی بڑے سارے نفس کی خواہشات نے، گناہوں نے، سیلموں نے، فلموں نے، ڈراموں نے، موبائلوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ اس قوم کو بھولا ہوا سبق یاد دلائیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ ایک بات پلے باندھ لیں، دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں وہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کس کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں؟ بولیے کس کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں؟ جتنے دنیا میں صوفی پیر ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رستہ دکھانے کے لیے، اس کی ذات تک پہنچانے کے لیے ہوئے ہیں۔ اور یہ کوئی نہیں ہے کہ بندہ کوشش کرے اسے خدا نہیں ملتا ہے۔ ہم نے پرانے چٹے والے بابوں سے سنا ہوا ہے، وہ بھی پکار کر کہتے تھے ڈھونڈنے والوں کو خدا مل جاتا ہے۔
اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کوشش تھوڑی ہوتی ہے، ہم راستے پہلے کھول دیتے ہیں۔ یہ وعدہ ہے رب کریم کا۔ یہ وعدہ کس کا ہے؟ بولیے یار، یہ وعدہ کس کا ہے؟ کوشش آپ کے میرے ذمہ ہے، راستے اس نے کھولنے ہیں، سارے راستے کس نے کھولنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ اہمیت دینا بھی سیکھیں، کچھ اہمیت بھی دیں۔ آپ کے میرے ذہن میں ہو سکتا ہے آج تو پتہ نہیں لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے، آپ اگر ناراض نہ ہوں تو میں سیدھی بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم دن کے اندر جتنی مرتبہ یا علی مدد کہتے ہیں اتنی مرتبہ یا اللہ نہیں کہتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں جی؟ بولیں یار، سیدھی بات کریں۔ سارے نبی کس لیے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آج دیکھیں میرے لیے محفل سجی، آپ کے لیے محفل سجی، ہمیں جو ہے وہ آج کا خطیب اور آج کا جو ہے وہ ہر طبقہ مذہبی تشخص رکھنے والا انسان، میں نام نہیں لیتا لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، آج 50,000 روپے پہلے طے ہوتا ہے، پھر گاڑی کا کرایہ، پھر کھانے کی فرمائش، پھر روٹی، اور پھر آتے ہوئے کی آسائشیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ لوگوں کو جمع وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے محفل سجائی ہے، اشتہار وہ چھپاتے ہیں، فلیکس سے وہ لگاتے ہیں، ساؤنڈ کا وہ انتظام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دی، پیر صاحبان کو بلایا، ہمیں لا کر یہاں پر بٹھا کر کہا جی آپ ان لوگوں کو دین کی بات سنائیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ کا نبی ہو اور 950 سال تک تبلیغ کرے، صرف 40 بندے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے؟ نبی کی محنت بھی تو دیکھیں نا یار۔ آپ اور میں خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ کو یہ بتایا جائے کوئی ہوا میں اڑ کر چلا گیا، جی کچھ سمندر پر چل پڑا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے یہ کر دیا۔ کبھی نبیوں کی دعوت کو آپ نے میں نے پڑھا ہے؟ کتنے عاشق رسول لوگ ہیں جن کے گھر میں حضور کی سیرت کی کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ کتنے عشاقان رسول ہیں جن کو بلال حبشی کے خاندان کا پتہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بلال حبشی کی سیرت سے واقف ہیں؟ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کی زبان پر جلتے کوئلے رکھے گئے ہیں، ان کا بدن جلا دیا گیا، ان کی پیٹھ پر سوراخ تھے، ان کے خون کی چربی پگھل کر آگ بجھا دیتی تھی، پھر جا کر کعبے کی چھت نصیب ہوئی ہے۔ محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا ہے۔ 950 سال تک تبلیغ فرمائی نوح علیہ السلام نے، صرف 40 بندے مسلمان ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا۔ ابھی مجھے آنے سے پہلے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ جی کس موضوع پر خطاب کرنا ہے، میں نے کہا جی آپ جس پر کہہ دیں میں کر دیتا ہوں، پہلے بتایا جائے۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات ہے انہوں نے کہا جی بیعت کیوں ہوتے ہیں ہم کسی پیر کے، بیعت کیوں ہوتے ہیں؟ آج لوگوں کا ذہن پتہ کیا ہے، میں مرید ہو گیا ہوں تو مجھ سے مصیبتیں ٹل جائیں، میں کبھی بیمار نہ ہوں، میری دکان اچھی چل جائے۔ پہلے میرے پاس گاڑی نہیں تھی، اب میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ پہلے مکان کچا تھا، پکا ہو جانا چاہیے، اب تو کوٹھی آ جانی چاہیے۔ آپ نے اس لیے پیر پکڑا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ پیر ہوتا کیا ہے اور پیر کے پاس جانے کیوں ہے؟ یار یہ سچی بات ہے۔ آپ 1000 بندہ کھڑا کریں مجمع کے اندر، یہ آپ کا سوال پوچھنے والا نہیں، یہ ہمارا ہے۔ ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کیوں مرید ہوئے ہیں، آپ سے کوئی سوال کر لے آپ کیوں بیعت ہوئے ہیں، آپ کہیں جی کوٹھی کے لیے، بنگلے کے لیے، حرام کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آ کر کہتا ہے، آپ نے فرمایا کیا یہ حالت ہے تیرے ایمان کی؟ انہوں نے کہا جی آپ کی ذات سے ساری دنیا سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، ساری دنیا سے بڑھ کر۔ نبیوں کے امام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور نبیوں کے امام کا درجہ پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا ہے؟ وہ اشارہ کریں تو سورج واپس آ جائے، وہ انگلی اٹھائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ گلی سے گزریں تو پتھر آپ پر سلام پڑھ دیں، وہ روٹی کا لقمہ اٹھائیں تو وہ سبحان اللہ کہہ دیں، آپ گوشت اٹھائیں تو بول کر کہہ دیں۔ آج دنیا کی سائنس یہ نہیں بتا سکتی ہے کہ گوشت کھایا جائے تو مالک کی اجازت شامل تھی کہ نہیں شامل تھی، آمنہ کا لال کھائے تو پہلے بتا دیتا ہے۔ یہ وہ ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا جی میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آج ہم سے کوئی کہہ دے نا ہم پہلے ہی پاگل ہو جاتے ہیں کہ جی ہم سے یہ ساری ذات نا۔ رسول اسلام نے فرمایا فانظر ماذا تقول، اپنی بات پر غور کر، کیا ہوش و آواز میں کہہ رہا ہے یہ بات؟ تجھے پتہ ہے کیا دعویٰ کر رہے تو؟ آج ہر بندہ محبت رسول میں بڑا جو ہے وہ مچلا جا رہا ہے۔ آج عشق رسول ہر کسی کا معراج کو پہنچا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا، آپ نے خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فانظر ماذا تقول، غور کر کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میں پورے ہوش و آواز میں کہہ رہا ہوں آپ کی ذات کے ساتھ ساری دنیا سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ غور کر اپنے جملوں پر کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے جب کہہ دیا نا
تو پھر حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بس اب ٹھیک ہے تیار ہو جا، اب تجھے کوٹھی ملے گی، کار ملے گی، بنگلہ ملے گا، تیری طرف مصیبتیں آزمائشیں دیکھیں گی بھی نہیں، بیماری تیرے گھر میں نہیں آئے گی، تیری اولاد تیری فرما بردار ہوگی، نوٹ تیرے آگے پیچھے ہوں گے، تو مجھ سے محبت کرتے ساری کائنات سے بڑھ کر کرتے نہیں نہیں، میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا بس تیار ہو جا، اب تجھ پر مصیبتیں آزمائشیں اتنی تیزی کے ساتھ آئیں گی کہ پہاڑ سے اتنی تیزی سے پانی نیچے نہیں آتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش بندی جن کے غلام ہیں، سلسلہ جہاں پر جا کر ختم ہوتا ہے، کبھی ان کی سیرت پڑھیں اللہ کے نام کے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا کہ اتنے رخسار سوج گئے کہ ان کے ناک اور رخسار میں پہچان نہیں ہوتی تھی، ناک کہاں پر ہے رخسار کہاں پر ہے۔ صدیق ایسے صدیق نہیں بنا ہے، اور عمر ایسے ہی عمر نہیں بنا ہے، مولا علی المرتضی شیر خدا ایسے ہی شیر خدا نہیں بن گئے۔ پیچھے انہوں نے دیکھیں یار مجھے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں نبی کریم سے افضل کائنات میں کوئی ہے؟ بولیے یار، حضور سے افضل کوئی ہے؟ آج میرے لیے ہر چیز میسر ہے تو میرے لیے تقریر کرنا میں حق بیان ہی نہیں کر سکتا جی، مجھے جی اگلی دفعہ بلائیں گے نہیں، مجھ پر نوٹ نہیں پھینکیں گے، اس لیے لوگ حق نہیں بیان کرتے ہیں، حق نہیں بیان کرتے ہیں۔ وہ کچھ ہمارے سٹیجوں پر آج کل ہو رہا ہے، خدا کی پناہ مانگتے ہیں ہم لوگ۔ اتنی اللہ کی حمد بیان نہیں کی جاتی ہے جتنی نعتیں لکھی جاتی ہیں، ایک حمد بھی پڑھی جاتی ہے، آپ بتا دیں مجھے۔ اور حضور کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو سراسر توہین پر مبنی ہوتے ہیں۔ سچی بات کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک بندے نے شعر پڑھ دیا، انہوں نے کہا جی شان یوسف جو گھٹی اسی در پہ گھٹی۔ حسن بیان کر رہے تھے کہ میرے نبی کا حسن زیادہ تھا، یوسف علیہ السلام کا حسن کم تھا۔ اللہ کے بندے اس میں تو دو رائے نہیں ہیں، یوسف علیہ السلام کا حسن نہیں، ساری کائنات میں بھی اگر کوئی چمک ہے تو میرے مصطفیٰ کے نور کی خیرات ہے، اس میں بھی کوئی شک ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت بول پڑے فوراً ہی، اسی محفل میں بول پڑے، آپ نے ایک شعر نہیں پڑھنے دیا آگے۔ ہم لوگوں کو ڈر ہوتا ہے جی میزبان کہہ دے گا تو نے میری محفل خراب کر دی، نا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو جرت پیدا کریں اپنے اندر۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً ٹوک دیا، آپ نے فرمایا ٹھہر جا، لفظ گھٹی تو نے نبی کے لیے استعمال کیا، یوسف علیہ السلام کے لیے۔ آپ نے کہا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، میرا نبی کسی نبی اور رسول کی شان گھٹانے کے لیے نہیں آیا، ہر نبی کی عزت اور عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے آیا ہے۔ یہ دنیا میں عام لوگ کہتے ہیں جی شاگرد کو دیکھ کر استاد کا پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں نا جی شاگرد کو دیکھ کر استاد کا پتہ چلتا ہے، تو یوسف علیہ السلام جیسے مقتدی کا حسن دیکھ کر امام کا تو پتہ چل ہی جائے گا نا، اس کو امام نے کیا دیا ہوا ہے۔ فوراً اعلیٰ حضرت نے شعر بدلا، فوراً شعر ہی بدلا۔ کیا بدلا؟ بیان وہی کیا، مفہوم وہی رہا، لیکن لفظ کیا چنے؟ قربان جائیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی وقت فرمایا، اسی محفل میں ٹوک کر روک دیا، فرمایا احمد رضا بیٹھو اور تجھے اس طرح کر جائے، کسی نبی کی توہین کے اندر ایک لفظ بھی گوارا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا تقابل نہ کروایا جائے۔ آج تو صحابہ اکرام کی لڑائیوں کو آپ اور میں پیش کر رہے ہیں جی، اور وہ جی علی کے ساتھ ہے، وہ صدیق کے ساتھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان میں سے ایک بندے کا بھی اگر ہلکا سا بغض آپ کے سینے میں آیا کسی صحابی رسول کا، نبی کریم علیہ السلام ٹھکرا دیں گے آپ کو، اور جس کو رسول کریم نے رد کر دیا اس کے پاس کوئی دروازہ نہیں ہوگا مانگنے کے لیے۔ اللہ تک لے جانے کا ذریعہ ہی وہ ہیں یار، وہی ہیں۔ جو لوگ ماننے والے ہیں نا وہ باتیں نہیں کرتے ہیں، ادھر سے بات کریں جی حضرت صاحب یہ مسئلہ بتا دیں، آپ کو ایک مرتبہ بتا دیا اس پر عمل وہ جی فلاں یہ کرتا ہے، فلاں کون ہوتا ہے کرنے والا؟ صدیق اکبر سے ابو جہل نے آ کر کہا تھا کہ اگر کوئی کہے جی میں ایک رات میں جہاں سے وہاں گیا ہوں تو آپ مان لیں گے؟ انہوں نے کہا جی کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، نہ تیرے یار کہہ رہے ہیں ان کا پھر مان لیتا ہوں۔ یہ بحث نہیں کی ہے صدیق اکبر نے، بنائے جی کیسے ہو سکتا ہے، اس پر دلیل کیا ہے، وہ کیسے جا سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں؟ نہیں کہا میرے حبیب نے کہا ہے، یہ بھی نہیں کہا میں جا کر حضور سے پوچھ لوں کہ ابو جہل جھوٹ تو نہیں بول رہے، آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا؟ ان کا نہ دشمن آ کر بات کر رہے ہیں، میرے رسول نے اگر کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔
حضور علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا؟ صدیق اکبر سے کہہ دیا آپ نے فرمایا صدیق تو نے مجھ سے بھی نہیں پوچھا تھا اور تصدیق کر دی تھی. آپ نے فرمایا یہ بڑی چھوٹی بات تھی جو میں نے تصدیق کی ہے. ہم نے رب کو بھی نہیں دیکھا یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر رب کو مان رہے ہیں. ماننے والے یہ مانتے ہیں, وہ طویلیں نہیں نکالتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی جی وہ کیا بات ہوئی جی. آج لوگوں کو پڑھا جائے یہ نماز نہیں پڑھتا سویرے آنکھ نہیں کھولتی, کہتا جی صبح تو مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا ہے. آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہہ دوں, کیوں جی کہہ دوں. نوجوان بچہ ہو نا, نوجوان بچہ, اس نے پسند کی شادی کروانا ہو, وہ کسی بابے کو چلا جائے نا, کہے تہجد ٹائم اٹھ کے 500 وریا تسبیح کٹنی, اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ کیوں؟ لڑکی کی محبت, نفس کی خواہش کی محبت اس کے سینے میں ہے. اگر خدا رسول کی محبت ہوتی تو فجر نہیں, فجر سے پہلے آنکھ کھلتی. پروانہ نام لے کر رہے ہوں, وہ شمع جل رہی ہو, پروانہ دلیلیں ڈھونڈتا پھر رہا جی میں جا ہی نہیں سکتا, اٹھ ہی نہیں سکتا. نہ, میرے استاد صاحب قبلہ مفتی محمد خان قادری صاحب اللہ انہیں صحت عطا فرمائے, وہ ان کے پاس نا ان کے محلے کے چند نوجوان ایک مرتبہ آ گئے. انہوں نے, وہ کرکٹ کا میچ تھا فائنل, انہوں نے کہا جی حضرت صاحب دعا کر دو اسی فائنل میچ جیت جائیے. تو وہ انہوں نے, مفتی صاحب نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یار آپ لوگ آگے بھی آتے رہتے ہیں محلے میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, لیکن آج عجیب صورتحال ہے. تم نے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں, تمہارے پہلے کانوں میں بالیاں نہیں تھیں, آج بالیاں کیوں پہنی؟ یہ میری بات ضائع نہیں کرنی آپ نے, میں بلا مقصد نہیں سنا رہا, بلا مقصد نہیں سنا رہا. میرا مقصد ہے کو آنے کا. میں آپ کے پاس آ کر 4 گھنٹے بیٹھا ہوں تو میں بے مقصد تو نہیں بیٹھا. شتر بے مہارا بے اصول بندہ ہو تو اس کی زندگی, پرانے بابیاں نے پوچھ لو کہتے اس کی زندگی کوئی نہیں. اللہ رسول خود اصولوں کو پسند کرتے ہیں, اور اصول کی خلاف ورزی نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو پسند ہے. یہ بات پلے باندھ لیں. میں آگے عرض کرتا ہوں. تو انہوں نے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی تھیں, تو مفتی صاحب نے کہا جی آپ آگے بھی آتے رہتے ہیں تو آپ کے کانوں میں پہلے کبھی بالیاں نہیں دیکھیں, آج خیر ہے آپ نے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی. انہوں نے کہا جی ہمارا میچ وسیم اکرم صاحب دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, اور ہمیں وسیم اکرم سے بڑی محبت ہے, ہم اس کے فالوورز ہیں, اس لیے ہم نے کہا ہے کہ وسیم اکرم کانوں میں اس وقت بالیاں پہنتا تھا. انہوں نے کہا کہ وسیم اکرم ہمیں دیکھے تو خوش ہو جائے. مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے بچوں کو وہاں بھیج دیا, لیکن میں اندر جا کے رویا, میں اندر جا کے رویا. انہوں نے نا پنجابی میں بات کی, میں پنجابی میں ہی کہہ دیتا ہوں تاکہ سوکھی سمجھ آ جائے. پتہ کیا ہے, یہ میں اس کی سمجھ آپ پر چھوڑ رہا ہوں, آپ جو سمجھ گیا وہ سمجھ جائے. مفتی صاحب نے کیا, انہوں نے کہا جی وسیم اکرم ایتھے بڑیا ہوئے نا ایتھے تے کناں چ والیاں پوا دیندا ہے. وسیم اکرم ایتھے بڑیا ہوئے تے کناں چ, اگر رسول اللہ یہاں پر ہوں تو چہرے پر داڑھی رکھنا مشکل ہے. اللہ کے بندے یہاں ہوں تو پھر ہے نا. جے جنت تو طواف کر میرا, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. پہلے دل تو دیکھ, پہلے دل تو دیکھنا. وہ تو اگر سچا عاشق ہو نا تو وہ لکڑی حضور کی جدائی میں رہی, حضور نے ممبر چھوڑ دیا تھا, وہ لکڑی روئی کھجور کی, آپ نے ممبر چھوڑ دیا, اس پر آ کر ہاتھ رکھا. تو امام حسن بصری جب یہ روایت بیان کرتے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے نا تو رو پڑتے چیخیں مار کر. وہ کہتے تھے لوگو اس کے رسول کے اندر اگر ایک لکڑی روئے, میرے کریم نے ممبر چھوڑ دیا اس لکڑی کے لیے. اگر انسان ہو اور کلمہ پڑھنے والا ہو عشق رسول میں روئے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میرے امام بول کر کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال دار میں, یہ ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, کوئی دل سے پکارے تو صحیح وہ آ بھی جاتے ہیں. فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے, بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائیں گے. جب مکان ہوتا ہے تو رہنے والے بھی آتے ہیں, جب مکان ہوتا ہے تو رہنے والے بھی, اور جب تک مکان نہ ہو رہنے والا کوئی نہیں آتا. اپنے سینے میں مکان تعمیر کریں. آپ کے میرے لفظ ہو رہے ہیں اور آپ کا میرا عمل ہو رہے, قول فعل کے تضاد کو اللہ رسول پسند کریں گے؟ کبھی نہیں ہے. رب کریم نے قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے لما تقول ما لا تفعلون, تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. لوگوں کو نصیحت کرتے ہو. آج کسی سیانے بندے کو پوچھ لیں, کوئی بندہ کسی کو بات کہہ دے نا خود عمل نہ کرتا ہو, کہتا تو آپ نہیں کرتا سانو کیوں کہنا ہے. ایسی ہے کہ نہیں جی؟ بولیے یار. تو میرے رسول نے اس دین کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی, آپ کے سر انور میں خاک ڈالی گئی, کدی نہیں کسی نے دسنا.
آپ کے گلے میں پھندا ڈال دیا عقبہ بن ابی معیط نے، نیچے گرا دیا یار۔ طائف کی بستی کا زمانہ دیکھیں تو آپ کے ٹخنوں پر لوگوں نے پتھر مارے، آپ کے خون مبارک سے، اللہ اکبر، خون مبارک سے آپ کے نالین بھر گئے۔ ان لوگوں نے کہا جی آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کریں۔ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے جی آپ اجازت دیں تو میں پہاڑ ملا کر اس بستی کو غرق کر دیتا ہوں، لیکن نہیں، وہ ڈٹے رہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ محنت آپ اور میں کرتے ہیں، لیکن اللہ کا وہ صلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ 2 دن تسبیح کرن نا، حضرت صاحب سے پوچھ لیں آپ وظیفہ دیں، یہ 2 دن تسبیح کریں انہاں دا کام نہ ہوئے، نہ تسبیح چھڑ دینی۔ لوگ تسبیح چھوڑ دیتے ہیں، خدا کا نام بھی مطلب کے ساتھ لیتے ہیں آپ اور میں، اتنے مطلب پرست ہو گئے آپ اور میں، خدا کا نام بھی مطلب کے لیے۔ یار خدا بھی کو مطلب کے لیے یہ چیز ہے۔ میرے شیخ اور امام حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، نقش بندیوں کی جان ہے حضرت مجدد صاحب، اور پوری روئے زمین پر اگر کوئی صوفی ہو اور مجدد صاحب کو نہ مانتا ہو، ایسا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، حضرت مجدد الفسانی کا بھی دنیا کو مقابلہ کر سکتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں خدا کا شکر ہے اس نے 5 نمازیں آپ اور مجھ پر فرض کر دیں، اس کا شکر ہے، ورنہ وہ نام بھی نہ کرتا ہم پر فرض۔ اس کے احسان اتنے ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر گزار دیں، ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں دیکھ سکتے۔ آج آنکھ میں درد ہونا تو بندہ کہتا ہے میری جائیداد لگ جائے، میری آنکھ بچنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو اللہ نے 2 چیزیں کثرت کے ساتھ دی ہیں، اور میری امت کی اکثریت ان دونوں نعمتوں سے غافل ہے۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا صحت جو اللہ نے عطا کی ہے، لوگ غافل ہیں۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں جہاں یہ بیان کرتا ہوں، آپ نے اگر صحت کی قدر و قیمت جاننی ہے تو صبح کسی ہسپتال کا چکر لگا لیں جا کر۔ 6 مہینے ہو گئے مریض ایک کروٹ پر لیٹا ہوا ہے، دوسری نہیں بدل سکتا۔ 2 سال ہو گئے دماغ قومے کے اندر ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو کسی کا پاؤں نہیں ہے۔ ایک بندے کو نا یہاں سے نالی لگی ہوئی تھی، نالی لگی ہوئی، اسے اس کے دوست نے کہا جی میں تیرے لیے کھانا منگواؤں، اس نے کہا نہیں میں کھا ہی نہیں سکتا، اس نے کہا پینے کے لیے منگواؤں، اس نے میں پی بھی نہیں سکتا، میرا معدہ خراب ہے، نالیاں خراب ہو چکی ہیں، یہ باہر سے غذا ڈالی جاتی ہے، باہر سے غذا ڈالی جاتی ہے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، دنیا کے اندر 4 مسلمانوں کو سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے، محی الدین ابن عربی، شیخ سعدی شرازی اور علامہ اقبال، اور اس سے پہلے سب سے نمبر پر قرآن مجید ہے، ان کو پڑھا جا رہا ہے سب سے زیادہ۔ دنیا کی ہر زبان میں 700 زبانوں سے زائد زبانوں میں قرآن مجید کی ترجمہ تفسیر موجود ہے، اور اس سے بالکل کم درجے میں ان کے کلام کی تشریح موجود ہے۔ شیخ سعدی شرازی نا اتنے بڑے عالم تھے، آج تو عالم اور پیر وہ وڈا ہوتا ہے جس کے پاس گڈی وڈی ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ فقیران ہو سکتا کوئی پیر ہی نہ منے، ہاں استقبال ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی شرازی کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں تھی۔ صوفیاء آج نام جن کا تسبیحوں پر لیتے ہیں نا، ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی۔ حضور غوث پاک نے پتے کھا کھا کر گزارا کیا، ایویں نہیں گھر بیٹھے ولی بن گئے، مدرسے گئے ہیں پڑھنے کے لیے۔ ہاں غوث پاک ایسے نہیں ہو رہی ہے، تو وہ جوتی نہیں تھی۔ تو ایک دن نا مسجد میں بیٹھے دل میں خیال آ گیا، کہتے ہیں یا اللہ تیرا دین اتنا بڑا، لوگ میرے علم کی مثالیں دیتے ہیں لیکن پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے۔ آئے ہے یہ بات کہہ کر مسجد سے باہر نکلے، مسجد دے باہر ایک منگن والا بیٹھا، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ بھاگ کر مسجد میں گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے جوتے نہیں ہیں، پاؤں تو نے دیے ہوئے ہیں۔ شکر بھی کبھی کرنا سیکھے یار۔ ایک صحت، دوسرا حضور نے فرمایا جو فرصت کا وقت اللہ نے دیا نا، آج سیکھنے کا موقع ہے۔ آج میرے ماں باپ میرے سر پر ہیں، وہ کہتے ہیں پتر تو ڈاکٹر بن، انجینئر بن، تو عالم بن، تو محدث بن، مفکر بن، میں تیرے پیچھے کھلوتا ہوں۔ آج رات 2 بجے کے ٹائم بھی نا آپ شہر میں نکلیں تو آپ کو چوک کے اندر کو بابا چھلیوں کی ریڈی لگا کر بھی کھڑا ہوا مل جائے گا۔ اس کو پوچھے نا بابا تیرے تو دانت بھی نہیں ہیں، تو کچھ کھا بھی نہیں سکتا ہے، اتنی رات گئے؟ وہ کہتا جی میرا پتر 14ویں جماعت چ پڑھ رہے، میں پتر کی پڑھائی کے لیے۔ اور پتہ ہے لوگ تو اس باپ کو کوئی سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ آج لوگ مرن تو بعد لاکھ روپے دا ختم دلا دیں دینے، زندگی میں اس باپ کو نا 100 روپے دا پھل بھی نہیں کھلا دیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ لوگ ناراض ہو جائیں، میں اس دنیا میں رہتا ہوں، میں کوئی آسمان پر تو نہیں رہتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ مجھے لوگ خود بتاتے ہیں، میں خون کے عنصر ہوتا ہوں اس وقت یار، یہ بھی اولاد ہے،
شادی ہونے کے بعد ماں باپ سے اس طرح منہ چھپا کر اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہیں جس طرح یہ جانتے بھی نہیں۔ ہر گھر میں بوڑھا ماں باپ بیمار ہے، اس کی کیا وجہ؟ اس کے پتر نے کبھی پاس بیٹھ کر حال بھی نہیں پوچھا ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کو اتنی بیماری نہیں ہے جتنی تیری جدائی کی چھریاں اس کے سینے پر ہیں۔ یار کبھی بندہ غور تو کرے، اپنے ماں باپ سے کیا چھپا کر لے کر گیا جی کمرے میں؟ 100 روپے کا برگر، ایک بوتل، ایک سیب کا شاپر، ایک آم کا ٹکڑا چھپا کر لے کر گیا۔ تجھے پتہ نہیں ہے باپ جس اولاد پر ناراض تھا، رات 2 بجے آوارہ گردی کرن تو بعد وہ پتر کہا رہا ہے نا، ماں پھر بھی جاگ دی پئی سی کہ میرے پتر نے تازہ روٹی کھانی ہے۔ آج وہ پتر ماں کے پاس بھی نہیں بیٹھ رہا ہے۔ یہ کس نے درس دیا آپ کو؟ یہ کس پیر کی تعلیمات ہیں؟ یہ کس شیخ کی تعلیمات ہیں؟ حضرت مجدد الوثانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ نہ آیا، وہ جب ذکر کرتا تھا نا، ذکر الہی، تو ایک وقت آتا ہے بندے پر، اب آپ نے اتنی لیٹ مجھے ٹائم دیا، میں آپ کو کیا صوفیزم سمجھاؤں۔ وہ جب ذکر کرتا تھا نا، اس کے ساتھ در و دیوار ذکر کرتے تھے، در و دیوار ذکر کرتے۔ تو کچھ لوگوں کو نا فن دکھانے کا بھی بڑا ماحول آتا ہے نا، اللہ کچھ دے ہی دینا تو پھر تماشے ہی بکھاندے رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے لکھا ہے، الکرامت حیض من الرجال لا بد استتارها، کرامت مردوں کا حیض ہے، اسے چھپا کر رکھنا فرض اور ضروری ہے۔ تسی پتہ نہیں کرامت نو کی سمجھ دے جی، کرامت کسے پیر کول نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولایت کے 700 دروازے ہیں، ان میں سب سے پہلا دروازہ کرامت کا دروازہ ہے، اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں 700 مرتبہ ہیں۔ پہلے دروازے تے کھلوتا بڑکا مارن دے ہیں تے آخری تے کنے جانا ہے؟ ہمیشہ جہاں تھوڑا پانی ہوتا ہے اس کی آواز بھی ہوتی ہے، سمندر کبھی آوازیں نہیں نکالتا، وہ سکوت ہے اس کا جمع ہوا ہے۔ تو وہ مجدد صاحب کے پاس آ گیا، لوگ لے آئے جی یہ ذکر کرتا ہے تو بڑا با کرامت آدمی جی، در و دیوار ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ مجدد صاحب کے پاس جب آیا نا، انہوں نے مسواک نکالی اپنی، وہ جو سنت کے طور پر مسواک کرتے تھے نا، وہ مسواک نکالی اور اس کے سامنے زمین کے اندر گاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا آپ ذکر کر، اس نے ٹیل لایا جی کچھ بھی نہیں ہویا، اس نے ٹیل لا لیا تو کچھ بھی نہیں ہویا۔ تو مجدد صاحب نے بعد میں مسواک اٹھائی، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آئے مجدد صاحب نے فرمایا تیری ساری زندگی کا کمال نبی کی ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو انہیں زندگی میں محنت لا کے اس جگہ پر پہنچا، یہ تو میں نے ایک سنت تیرے سامنے رکھی ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حضور کی سنت کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ مجدد الوثانی رحمت اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں، سیدھے لوگ تھے نا بات کرنے والے، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، انہوں نے کہا قیامت کے دن آپ سے تصوف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، شریعت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو تصوف شریعت کو چھوڑ کر ہو وہ گمراہی ہے، اور جو شریعت کی تابعداری میں ہو وہ کامیابی ہے۔ بس یہ بات طے شدہ ہے۔ آپ کو قبر میں یہ نہیں پوچھا جانا جی آپ نقشبندی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، کون ہیں؟ نہیں، یہ کبھی نہیں سوال ہوگا، نہ حشر کے میدان میں ہوگا۔ مجدد الوثانی نے فرمایا اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اور جتنی برکتیں ہیں، دنیا کی ہوں یا حشر کے میدان کی، جس کو جو ملے گا وہ میرے مصطفیٰ کی سنت کی اتباع میں ملے گا۔ اس کے بعد بھی کون سی بات آپ چاہتے ہیں؟ حضور پتہ ہے حضور غوث پاک کیا فرماتے تھے؟ کیا بات؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں شریعت کا ادب کرنا سیکھو اس سے پہلے کہ جہنم کی آگ تمہیں ادب سکھا دے۔ آئی سیکھو، کدو سیکھو؟ بولیے یار، تھکے تو ہوئے ہیں مجھے پہلے پتا ہے، لیکن 2 باتیں سن ہی لیں۔ کب سیکھنا چاہیے؟ خواجہ حسن بصری گئے قبرستان میں، لوگوں کے ساتھ جنازہ تھا، قبر پر کھڑے ہوئے نا، جب دفن کیا تو لوگ ارد گرد کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ تو خواجہ حسن بصری نے لوگوں سے پوچھ لیا، انہوں نے کہا جی تسی ذرا ایک گل دسو، اے جڑا قبر چون پیا ہے اینو اللہ ہونی زندگی دوبارہ دے دے اور یہ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو بتاؤ یہ دنیا میں کیا کرے گا؟ بتاؤ کیا کرے گا؟ ہر بندہ سیانا ہوتا ہے نا جی۔ انہوں نے پتا کیا جواب؟ انہوں نے کہا جی اگر یہ آپ دوبارہ زندہ ہو جائے نا، یہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، یہ روزہ نہیں چھوڑے گا، زکوٰۃ پوری ادا کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، معاشرے کے حق پورے ادا کرے گا، بڑوں کا احترام کرے گا، چھوٹوں پر شفقت کرے گا، بڑی نیکیاں گنوائی جی یہ کرے گا، اور یہ برائیاں چھوڑ دے گا، یہ برائیاں چھوڑ دے گا، یہ برائیاں چھوڑ دے گا۔ خواجہ حسن بصری بھی سیانے تھے۔ خواجہ حسن بصری فوراً بولے، انہوں نے کہا یہ تو دوبارہ اٹھ کر اب نہیں کر سکتا، تم ابھی زندہ ہو، تم کرنا شروع کر دو۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں جڑے مرے ہوئے نا انہوں نے نہیں کام کرنے، تسی کرنے ہیں۔
علامہ اقبال نے اپنے پتر نو نا یورپ داخل کروایا یونیورسٹی دے وچ، پیچھو خط لکھیا، علامہ اقبال نے خط لکھا، اس نے کہا پتر یہاں تو عورتیں لباس کے بغیر بھی چلتی پھرتی ہیں، اپنی عزت بچا کر رکھنا، اپنی عزت بولی، اپنی عزت۔ پتر بھی علامہ دا سی، وہ بھی سیانا سی، اس نے آگے سے خط کا جواب لکھا، اس نے کہا ابا جی آپ کمال کرتے ہیں، لوگ آپ کو حکیم الامت کہتے ہیں اور آپ مجھے گند کے اوپر، کوڑے کے اوپر پھینک کر کہتے ہیں کوڑے سے بچ کر رہنا، کوڑے کے ڈھیر پر مجھے پھینک دیا اور مجھے کہتے ہیں جی گند سے بچ کر رہنا، گند کے اتے پیا ہویا تھا، لبڑ ہی سکتا ہے بچ، بولیے لبڑ سکتا ہے بچ، لیکن وہ بھی اگو علامہ سی نا، سوچ جن کی وسیع ہو بڑی دور دیکھتے ہیں، بڑی دور، جن کو اللہ حکمت دینا ایسے نہیں کہ حکیم الامت گھر بیٹھے ہو جاتے۔ علامہ فوراً اس نے جواب لکھا، آپ نے جواباً خط لکھا اپنے بیٹے کو، آپ نے فرمایا پتر میں نے یورپ کے اندر زندگی گزاری ہے مگر میں نے تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑی، فجر بڑی دور کی بات ہے، اور مجھے کہہ رہے ایک بات طے شدہ ہے، آج بھی اگر کسی عقل مند سے پوچھے نا جی کوڑے دے اتے پئی بھی شاید سلامت ہو سکتی گند تو تسی کہو جی نہیں ہو سکتی، علامہ نے پوچھو، وہ کہندا جی ہو سکتی۔ علامہ نے خط لکھا اپنے بچے کو جواباً، علامہ نے کہا پتر ہیرا وہی ہوتا ہے جو گند میں رہ کر بھی اپنی چمک سلامت رکھتا ہے، آپ ہیرے کو کوڑے کے ڈھیر میں دفن کر دیں، آپ 10 دن کے بعد بھی نکالیں گے ہیرا پھر بھی چمک رہا ہوگا۔ معاشرہ جتنا بھی گندہ ہو جائے مسلمان ایک ہیرے کی طرح ہے، وہ اپنا کردار چمکتا ہوا رکھے۔ اگر بندہ مرید ہونے سے پہلے بے نمازی تھا، مرید ہونے کے بعد نمازی نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں مرید ہونے کا، کوئی فائدہ نہیں مرید، کیا ملا جی آپ کو مرید ہونے کے بعد؟ تسی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھا نا حضور علیہ السلام کا کوئی ایک صحابی مجھے بتائیں، آپ مجھے بتا دیں جتنے لوگوں نے حضور کی بیعت کی، حضور کا کلمہ پڑھا اور انہوں نے اس کے بعد میں یہ سارے کام نہ چھوڑے ہوں، بولیے یار چھڑے کہ نہیں چھڑے؟ تو آپ اور میں بیعت ہو جائیں تو میری زندگی کیوں نہیں بتاتی ہے میں مرید ہو گیا ہوں؟ اگر یہ میری زندگی بتا دینا تو کسی نے پوچھنا ہی نہ پوے جی تسی بیعت کیوں ہے جی، کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں؟ تو آڑا عمل دس دے جناب بیعت ایس کر کے ہویا کہ میں رب تک جانا ہے، میں نے اللہ تک، بولیے میں نے رب تک پہنچنا ہے، اس لیے وہ عمل بتائے گا تیرا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ تھے نا، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وہ رستے سے گزرے، کسی عیسائی نے دیکھا تو مولانا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا نا عیسائی نے، تو لوگوں نے عیسائی سے پوچھا جی تجھے کسی نے دعوت اسلام نہیں دی، کلمہ کیوں پڑھا؟ تو وہ فوراً پتہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں، آج جب گزرے نا تو ان کے چہرے سے نقاب ہٹا ہوا تھا، میرے دل نے گواہی دی جب چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑا کتنا ہوگا۔ آپ اور میں اپنے نبی کے نمائندے ہیں۔ آج پتہ ہے زمانہ کہاں پہنچ چکا ہے، خدا کی پناہ ہے، 208 دن ہو چکے ہیں کشمیر کے اندر بچیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ظلم و ستم ہے، خون خرابہ ہے اور ان کی بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن آج کوئی آواز اٹھا رہا ہے؟ بولو جی کوئی آواز ہے؟ وہ ماؤں کے بچے نہیں ہیں، وہ نبی کریم کی امتی نہیں ہے۔ میرے رسول علیہ السلام نے تو فرمایا تھا مسلمان امت وحدت ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، آج کہاں ہے وہ جسم؟ میری ملت کا نوجوان رات جب تک انڈیا کی فلم نہ دیکھے اسے نیند نہیں آتی ہے، وہ کشمیر کا نام کس منہ سے لیتے ہیں؟ خدا دیکھ نہیں رہا تمہیں؟ خدا صرف مسیطے ویند ہے؟ تیرے موبائل پر گند جو بھرا ہوا ہے تجھے اس وقت نہیں دیکھتے؟ کیا منافقت ہے؟ ہم نے خدا کے ساتھ بھی منافقت کر دی، اللہ رسول کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ اور میں مانتے ہیں ہمارا نبی حاضر اور ناظر ہے، وہ مدینے میں بیٹھا اس وقت بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میری گفتگو کو سنتا ہے، میرے درود کو سنتا ہے، درود کو سلام کا جواب دیتا ہے، میرا نبی حاضر ناظر ہے۔ تو کیا جب موبائل پر میں گن دیکھ رہا ہوتا ہوں تو تب نہیں وہ دیکھتا ہے؟ یار پتر جڑا نا پیو دے سامنے کدی گندیاں چیزاں نہیں کرتا کہ جی میرا ابا میں نو ویکھن دیا۔ مولانا مسکین علی شاہ صاحب تھے، ان کا ایک مرید اپنا بیٹا لے کر آیا، انہوں نے کہا جی پتر میرے نو بیعت کر لو لیکن شراب پیندا ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ شراب چھوڑ دے تجھے پھر بیعت کروں گا، انہوں نے کہا جی بیعت کرنا ہے تو کرو، میں شراب نہیں چھڑ سکتا، بیعت کرنا ہے تو کرو، میں شراب نہیں چھڑ سکتا۔ مسکین علی شاہ صاحب نے کہا جی اچھا شراب نہ چھوڑ، ایک وعدہ تو کرنا کہ میرے سامنے نہیں پیے گا۔ اس نے کہا جی میں شرابی ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں، آپ کے سامنے تو نہیں نہ پی سکتا۔ تو مسکین علی شاہ صاحب نے جب یہ وعدہ کر لیا ان سے
تو بعد میں جب گیا نا تو شراب خانے جا کے شراب کی بوتل پکڑی تو سامنے مسکین شاہ صاحب تھے. وہ اوتھو نسیا دوسرے شراب خانے گیا تو اوتے شراب دی بوتل پڑی سامنے مسکین شاہ صاحب. وہ گھر میں پہنچا تو مسکین شاہ صاحب بوتل جہاں رکھتا تو سامنے شاہ صاحب آ جاتے. شاہ صاحب نے فرمایا اسی تینوں لڑ لایا تینوں چھڑیا نہیں. ہاں اسی تینوں لڑ لایا اسی تینوں چھڑیا نہیں. بیعت کا معنی ہے فروخت کر دینا, اپنے آپ کو بیچ دینا. تو جو اپنے آپ کو اپنے شیخ کے ہاتھوں میں دے چکا ہے اس کا عمل تو بتائے نا کہ وہ دے چکا ہے. آج 2 وظیفے کرنے کے بعد لوگ تھک جاتے ہیں, جی میں تو نہیں جی میرا تو کام ہی نہیں ہویا. تو اسی کام لئی تسبیحاں پڑھیاں نے, آپ نے اللہ کے لیے تسبیح پڑھی ہوتی تو یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ محنت کسی کی ضائع, بولیے اللہ محنت کسی کی ضائع. میں ختم کر دیتا ہوں, اللہ کسی کی محنت ضائع. یار جس دین کے آپ اور میں ماننے والے نا, میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو. تو کیا خیال ہے اس کا رب ضائع کر دے گا محنت کو؟ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ صلہ مجھے نہیں میری نسل کو ملے گا. ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیں نا غوث پاک کے پیروں کا نام کوئی جانتا ہے؟ بولو جی. غوث پاک دی والدہ کا نام کوئی جانتا ہے؟ بولو. دیکھیں نا وہ سیدھی سچی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. میں دیکھیں کچھ تان نہیں کر رہا, میں صرف ایک دیکھیں ازمائش ہے, اصلاح کرنا ہمارا مقصود ہے. ہم اتنے محب ہیں, ہم 10 ایکٹروں کے نام جانتے ہیں, حضور کے 10 صحابہ کے نام نہیں پتا. ہماری ملت کا نوجوان بندہ 30 سال دا منڈا تسی میرے سامنے کھڑا کرو, اسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کا معنی نہیں پتا ہے. اسے سبحان ربی یل اعلیٰ کا ترجمہ نہیں آتا ہے. اسے سبحان ربی یل عظیم کا معنی نہیں آتا ہے. نماز نے انہوں کی سواد دینا ہے جی, جسے یہی نہیں پتا میں رب کے سامنے کھڑا ہوں. مولانا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, وہ جب نماز پہ فارغ ہوتے رو پڑتے, چیخیں مارتے. بعض دفعہ ان کی نماز بڑی لمبی ہو جاتی, وہ کہتے میں جب پہنچتا ہوں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین تک تو مجھے ڈر آتا ہے میرا رب مجھے یہ نہ کہہ دے جنید میرے سامنے کھلو کے بھی جھوٹ مار رہے ہیں, تو ہزاراں لوگوں کو مدد منگنا ہے. تینوں بل زیادہ آ جائے تو گوانڈیاں نو پہلوں دسنا ہے میری بارگاہ جدوں آنا ہے جدوں تینوں کوئی نہ چلے. تینوں بیماری آ جائے تو 10 جگہ تے دروازے کھٹکھٹانا ہے. کبھی میرے سامنے بھی مسلط آیا کہ مالک تم کر لیے بیماری شفا بھی تم ہی دینی ہے. کبھی یار کوئی اس در پر بھی لوٹ کر آئے, کوئی مزاج بنائیں. کیوں جی اللہ دے در تو کچھ ملتا ہے کہ نہیں؟ بولو یار, کیا بات ہے. ہمیں سارے نبی سارے ولی اللہ کی بارگاہ میں لانے کے لیے آئے, اور اگر وہ بارگاہ نہ ملی تو ہمیں زندگی میں کچھ نہیں ملا. میں تو کھلے دل کا آدمی ہوں, کھلی بات کرنا جانتا ہوں. سچی بات یہی ہے. حضور داتا صاحب کیوں اتنی محنت کر کے غزنی سے یہاں لاہور میں آئے؟ کیوں یہ تھے آگے انہوں نے اپنا کلمہ پڑھایا ہے؟ کندہ کلمہ پڑھایا ہے؟ بندے کندے بنایا ہے؟ اللہ کی طرف ہی رخ موڑا ہے نا. لوگ آکھیا جی داتا صاحب جدھر تسی کعبے نو منہ کر دے کعبہ ادھر ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا اگلی نماز تو پڑھو. وہ نماز پڑھی تو لاہور کی دھرتی پر کعبہ سامنے کر نظر آیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں جب گئے ہیں تو کی لین گئے ہیں؟ کیا لینے گئے ہیں؟ اسلام پھیلانے. اسلام نام کس کا ہے؟ اللہ رسول کے در پر پہنچ جانے کا. اس کے لیے صوفیاء کی محنتوں کو کبھی نہ فراموش نہ کریں, کوئی فراموش نہ کریں. بڑے بڑے قیمتی لوگ آپ نے میں نے ضائع کر دیے. ہم نے ہیرے مٹی میں رول دیے, ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا. آپ کا میرا مسلک اس وقت نشانے کی زد پر ہے, آپ کو نہیں پتہ ہے. ہم محفلوں پر 2-2 لاکھ روپے خرچ کر دیں, ہمارے مدرسے ویران ہیں, بچے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں نے تو آج جمعے میں کہا ہماری دعوت صرف فرقے کی رہ گئی ہے, اسلام کی دعوت کوئی نہیں. آج مسجد سے باہر نکلنے والے کو ہر بندہ دعوت دے گا جی آپ کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے. دیکھا نا بسترے اٹھانے والے کیا کرتے ہیں, جڑے مسیتاں جو نکلے نے انہوں نے کہتے ہیں مسیتے آیا کرو. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کو ہی دعوت دیتے ہیں نا, تو وہ تو پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں. اب تو انہیں عمل کی دعوت دی جا سکتی ہے, ایمان کی دعوت. کبھی کسی نے عیسائیوں کے سامنے جا کر کہا ہے جی آپ اسلام قبول کر لیں, کدی جا کے کہو نا تو انہوں لگ پتہ جائے کہ جب عیسائی آگے سے اعتراض کرے گا نا آپ کے اسلام پر, وہ تو اکھاں کھلنی ہیں کہ جی اتھے جواب کوئی فقیر ہی دے سکتے ہیں.
وہاں وہ عالم دے گا جو چٹائی پر بیٹھ کر صبح پڑھاتا ہے. ہم نے تو مولوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جی. مولوی کیا ہے جی؟ عالم ہوتا کون ہے؟ ذلیل اور رسوا میں نے مسجد کے امام کو کر دیا. یہ وہ مصلی ہے. میں اپنے امام مسجد کو بھی کہنا چاہتا ہوں کبھی نہ آپ جھکیں, اپنے سر کو جھکائیں. کسی کو اپنی چودراہٹ پر مان ہوگا, کسی کو اپنے انجینئر ڈاکٹر ہونے پر مان ہوگا. مجھے فخر ہے اس بات پر, میں اس مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں جو سارے نبیوں کے امام کا مصلی ہے. یہ یقین جانیں, مجھے فخر ہے اس بات پر. میں کبھی اپنے آپ کو کوئی کمی کمین نہیں سمجھتا. میں ذلت اور رسوائی کا گڑھا نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. او جی پوچھئے جی مول صاحب کی کر دے باچی نمازہ نمودہ پڑھائی دیا کیوں جی؟ ٹھوک بجا کے کہیں میں اس مصلی کا وارث ہوں جو سارے نبیوں کے امام کا مصلی ہے. میں وہ ڈیوٹی کر رہا ہوں جو مولا علی المرتضی شیر خدا نے کی ہے, جو عثمان غنی نے کی ہے, جو عمر فاروق نے کی ہے, جو صدیق اکبر نے کی ہے, جو بلال حبشی نے کی ہے, جو طلحہ نے, جو زبیر نے, جو سعید نے, ہر میرے نبی کے صحابی نے کی ہے. وہ ڈیوٹی میرے ذمہ اللہ نے لگائی ہے. اس مصلی پر کھڑے ہونا کیسے بندہ کہہ دے جی نہیں جی نہیں بس یہ, لیکن ضروریات کا خیال کرنا آپ کے ذمہ ہے. مولوی بھی اسی دنیا میں رہتا ہے, اس نے بھی بچے پالنے, اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے. 6000 تنخواہ پر مولوی ساری زندگی مسجد میں گزار دیتا ہے. آپ کے بچے کی فیکٹری میں جاتے ہی 18,000 پہ تنخواہ لگے نا تو تسی پھر بھی روندے ہوندے جی نہیں جی 18 اچھی نہیں لگی, کسی اور فیکٹری کی تلاش کرو. تو آپ نے اس مولوی کو کیا سمجھا ہوا ہے جی؟ اس کے بچے بیمار نہیں ہوتے ہیں, اس کو ڈاکٹر دوائی مفت دیتا ہے, وہ ہسپتال میں جا کر اس کے ہاتھ ڈال کر استقبال کیا جاتا ہے. اپنی مسجد کے امام کا خیال کریں, اپنے مدرسے کے مدرس کا خیال کریں. وہ مدرسے میں پڑھانے والا 5-5 ہزار پر عالم بنا رہا ہے, وہ جو تقریر کرنے والا آپ کے سامنے ہزاروں روپے مکا کر آپ کے سامنے آیا ہے, اس نے تو جا کر فجر بھی نہیں پڑھنی ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جا کر فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو جو لوگ ساری زندگی پڑھا کر لوگوں کو کامل کرتے ہیں. آپ اور میں نا نعت خان کو کیا دے سکتے ہیں؟ 10-20 کا نوٹ, 100-50, میں 50,000 پھینک دیا. نعت خان مخلص ہو, میرے حضور نے اتنا انعام دیا کہ اس سے بڑا کائنات میں سوچا ہی نہیں جا سکتا. حضرت کعب ابن زہیر نے حضور کے سامنے نعت پڑھی. نعت کے شعر کا صرف ترجمہ سناتا ہوں, عربی نہیں سنا رہا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اتنا روشن ہے, ساری کائنات میں نور آپ کے چہرے کا پھیلا ہوا ہے. بس اتنا شعر حضرت کعب ابن زہیر نے لکھا تھا. تسی میں کہ دیتا, یہ 10-50 کا نوٹ دیتا, حضور نے اپنی کملی والی چادر اتار کر اسے عطا فرما دی. لیکن وہ نعت خان ہو, وہ نعت خان ہو, نعت خان ہو. محفلیں کروانے والوں کو میں پہلے تو دعوت دے رہا ہوں, وہ نعت خان پہلے انتخاب کریں جیڑا کو پڑھ بھی سکتا ہوئے, جسے کو کلام بھی صحیح چاجدہ آندہ ہوئے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون کیا کر رہے ہیں. آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ کیوں جی صحیح بات ہے, ایسے ہی ہے, ہمیں تو سنا ہی نہیں جاتا. بعض لوگ تو ایسے ایسے جملے بولتے ہیں. اس لیے اس چیز کو سوچیں اور سمجھیں. بڑی ساری گزارشات تھی کرنے والی, لیکن میرے دل میں جو آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. دیکھو نا یار, 30 سالہ نوجوان ہو, سبحان ربی اللہ اللہ کا معنی نہ آتا ہو تو سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ میری زندگی لنگ گئی یار, میں نے نماز دا ہی ہلے پتہ نہیں لگ گیا تو خدا دا کتوں پتہ لگنا ہے. سوچیں اور سمجھیں, اپنے علماء کے پاس بیٹھیں, دین سیکھیں, اور نماز ہی سیکھ لو یار ساری زندگی جو اور کچھ نہیں. نکاح طلاق کے لوگوں کے مسئلے پتہ نہیں ہے, نہیں پتہ ہے. آج 85% کیس ہیں عدالتوں کے اندر طلاق کے. آج تو تیرے میرے پاکستان میں عورتیں بھی باہر نکل آئیں جی میرا جسم ہے میری مرضی ہے. نکاح کو ختم کرو. شوہر بے وقت چیز ہے, پاؤں کی جوتی ہے. باپ کے لیے وہ لفظ بولے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے. باپ کے لیے یہ عورتیں کیوں نکلیں, ان کے ساتھ وہ مرد کیوں نکلے؟ کوئی زمانہ تھا جب پنڈ دا جوائی پورے علاقے دا جوائی ہوتا سی. ایک گھر کا دماد پورے علاقے کا دماد ہوتا تھا, کیونکہ وہ بیٹی سارے علاقے کی بیٹی تھی. آج جب ہم نے خود لوگوں کی, غیروں کی بیٹیوں کو بد نگاہی سے دیکھنا شروع کر دیا تو تیری میری بہن بیٹی کیسے محفوظ رہے گی؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ آپ کے میرے سامنے آج بھی حیا باقی ہے یار لوگوں میں. 2 مرد عورت گلے لگ کر کھڑے ہو نا کسی چوک میں, تو میں نہیں مانتا کہ کوئی گھر سے جا کر کوئی اپنی والدہ کو یا بیٹی کو یا کزن کو لے کر آئیں جی میں آپ کو دکھاؤں کتنا سونا سین ہے وہاں پر. کوئی دکھا سکتا ہے ایسا؟
تو فلموں میں جو آپ اور میں دکھاتے ہیں اپنے گھر بیٹھے ہیں، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. یعنی مجھے فلم دیکھنے کے بعد میرے جذبات ابھرے. ایک نوجوان کے، اس نے فلم دیکھی، اس نے کہا کہ اس نے اس عورت کو اس طرح پھنسایا تھا، میں بھی پھنساؤں گا. دل پر ہاتھ رکھ کر اگر ناراض نہ ہوں تو کہہ دوں آخر پر یہ بات، آپ کی میری والدہ بھی وہاں پر بیٹھی وہ دیکھ رہی ہے، تو انسان تو وہ بھی ہے. تیرے میرے جذبات اچھلے ہیں تو ان کے نہیں اچھلے. میں اگلے بیٹی اور ان کے لیے وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اس کے بھی جذبات اچھلے ہیں. تو جب آپ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی غیر کی عورت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے میرے گھر کی عورت باہر کسی غیر مرد کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ پلے باندھ لیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی عزت محفوظ کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں کی عزت کرنا سیکھ جائے، وہ سیکھ جائے. یہ ضابطے کبھی نہیں بدلیں گے. جنہوں نے لوگوں کو ذلیل کیا آج وہ خود ذلیل ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے. پلے باندھیں، سمجھیں. آپ اور میں صوفیاء کے ماننے والے ہیں یار، ہم ولیوں کے ماننے والے لوگ ہیں. ہم تو نبی کی ہر شان مانتے ہیں، نبی کے ہر صحابی کی شان مانتے ہیں، ہر صحابی کی شان مانتے ہیں. ہم صدیق کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں. ہم تو کسی حضور کے. اہل بیت کی اگر غلامی نہ ہو تو ایمان کے پلے ہی ککھ نہیں ہے، لیکن اگر صحابہ کی توہین ہو تو پھر بھی کچھ نہیں ہے. اس لیے آج کی مجلس کا یہی پیغام تھا. میں جو کچھ عرض کر سکا آپ کی سماعتوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حق سنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں سمجھیں گے بھی، آپ اس کو سمجھیں گے بھی. اللہ مجھے پہلے عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. آمین.